7ویں کیسٹ۔ اس کیسٹ میں یہ عنوانات ہیں: سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، صلاۃ خوف، غزوہ ذات الرقاع، امراء سلاطین کے نام خطوط، عمرۃ القضاء، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح، غزوہ موتا، قریش کی عہد شکنی، فتح مکہ، وفود کی آمد، غزوہ حنین، طائف کا محاصرہ، غزوہ تبوک، حج کی فرضیت اور خطبہ حجۃ الوداع۔ لیجیے سماعت فرمائیے کیسٹ نمبر 7۔ یہ محاصرہ 3 دن جاری رہا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی، پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی۔ مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا۔ پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا، پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا۔ غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا۔ اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارآمد قلعہ ثابت ہوا۔ مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے، چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے ذبح کر دیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا۔ چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولہوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئی۔ یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے۔ یہ نطاط کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا۔ چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشاندہی کر دی۔ ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے، چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی۔ اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی، لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپا ہو گئے اور حصن ابی میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا۔ چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے۔ ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا۔ پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا۔ اسے سیدنا ابو دجانہ سماک بن خراشہ انصاری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا، اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے۔ ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی، پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حصن نزار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو حصن ابی سے بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ مسلمان اب حصن نزار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا۔ تیر اور پتھر برسا کر سخت جوابی کارروائی کی۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیق نصب کر کے اس قلعے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ اس سے ان کے دلوں پر رعب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر قتیبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو اس قلعے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے۔ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دھو لو اور ان میں کھانا پکاؤ۔ اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے۔ یہ قتیبہ کا پہلا قلعہ تھا۔ 14 یا 20 دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی، مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی 2 قلعوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے۔ لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلا وطن ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے، چاندی، گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں، اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے باقی 3 قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ مسلمانوں کو 100 زرہیں، 400 تلواریں، 1000 نیزے اور 500 عربی کمانیں ہاتھ آئیں۔ ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے، لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیے گئے۔ کنانہ ابن ابل حقیق اور اس کے بھائی نے بدعہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور جواہرات چھپا دیے۔
लिहाजा उनसे जिम्मा खत्म हो गया और बदअहदी की सजा में उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। हुयई बिन अख्तब की साहिबजादी सैयदा सफिया किनाना के निकाह में थी। उन्हें कैदियों में दाखिल कर लिया गया। इस गजवे में कुल 93 यहूदी मारे गए, जबकि मुसलमान 15 के करीब शहीद हुए। सैयदना अम्र बिन उमैया जमरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत लेकर नज्जाशी के पास गए थे। जब वो हबशा के मुहाजिरीन को साथ लेकर वापस हुए तो उनमें से एक जमात ने खैबर का रुख किया, जिसमें सैयदना अबू मूसा अशअरी और जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हुमा भी थे। ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो खैबर फतह हो चुका था, लेकिन अभी माल गनीमत तकसीम नहीं हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना जाफर रजी अल्लाह अन्हु को बोसा दिया और फरमाया, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मुझे किस बात की ज्यादा खुशी है, खैबर की फतह की या जाफर की आमद की। फिर जब माल तकसीम फरमाया तो उन्हें भी माल गनीमत में से हिस्सा दिया। सैयदा सफिया बिनत हुयई बिन अख्तब को जब कैदियों में शामिल किया गया तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत से दहिया बिन खलीफा कल्बी रजी अल्लाह अन्हु ने ले लिया। लेकिन सहाबाए किराम ने आकर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सफिया सिर्फ आपके शायान शान हैं, वो बनु कुरैजा और बनु नजीर की सरदार हैं। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया और इस्लाम की दावत दी। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इस पर आपने उन्हें आजाद कर दिया। उन्हें निकाह की पेशकश की। उनके मंजूर करने पर आपने उनसे शादी कर ली और उनकी आजादी ही को उनका महर करार दिया और उन्हें औरतों के हवाले कर दिया। जब खैबर और वादियुल कुरा फतह हो गए, फदक और तैमा के बाशिंदों ने इताअत कबूल कर ली तो आपने मदीना वापसी की राह इख्तियार फरमाई। रास्ते में सैयदा सफिया रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती अमल में आई। दूसरी सुबह आपने खजूर, घी और पनीर का वलीमा खिलाया और 3 रोज शब अरूसी के तौर पर उनके साथ क़याम फरमाया। फिर रवाना हुए। सफर 7 हिजरी के आखिर या रबीउल अव्वल 7 हिजरी के अवाइल में मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए। खैबर से मदीना आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए थे कि इत्तिला मिली, बनु अन्मार, सालबा और मुहारिब के बद्दू जमा हो रहे हैं। आपने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु को सौंपा। 700 सहाबा को साथ लिया और 2 दिन के फासले पर वाक़े मकाम नख्ल का रुख किया। वहां बनु गतफान की एक जमीयत से आमना सामना हुआ। दोनों फरीक एक दूसरे के सामने आए, लेकिन जंग न हुई। नमाज की इकामत हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सलाते खौफ पढ़ाई, यानी पहले एक गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। फिर वो लोग पीछे चले गए तो दूसरे गिरोह को 2 रकत नमाज पढ़ाई। इस तरह आपकी 4 रकत नमाज हुई और लश्कर की 2-2 रकत। यही सलाते खौफ है। इसकी और भी कई सूरतें हैं, अहादीस में वजाहत मौजूद है। फिर अल्लाह ने दुश्मन के दिल में मुसलमानों का रोब बिठा दिया। वो मुंतशिर हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा लौट आए। इस गजवे का नाम इसलिए ज़ातुर रिक़ा पड़ा कि इस सफर में पैदल चलने की वजह से मुसलमानों के पांव जख्मी हो गए थे। उन्होंने जख्मी पैरों पर चीथड़े लपेट लिए थे। चीथड़ों को अरबी में रिक़ा कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसकी जमीन और पहाड़ मुख्तलिफ रंग के थे, गोया के वो रिक़ा यानी पैवन थे, और कहा जाता है कि गजवे की जगह का नाम ही यही है। इस गजवे में सबसे दिलचस्प बात ये पेश आई कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सायादार दरख्त के नीचे पड़ाव डाला और अपनी तलवार उसी दरख्त से लटकाकर सो गए, जबकि बाकी लोग मुख्तलिफ दरख्तों के नीचे सो गए। ऐसे में एक मुशरिक उस तरफ आ निकला। उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तलवार सौंप ली। आपकी आंख खुल गई तो उसने कहा, आप मुझसे डरते हैं? जवाब में आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया, अल्लाह। ये सुनकर उसके हाथ से तलवार गिर गई। आपने वो तलवार उठा ली और फरमाया, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? उसने कहा, आप मुझ पर एहसान कीजिए। आपने उसे इस्लाम की दावत दी। वो मुसलमान तो न हुआ, लेकिन उसने ये अहद किया कि वो आपसे लड़ाई करेगा, न लड़ने वालों के साथ होगा। आपने उसे छोड़ दिया। उसने अपनी कौम में वापस जाकर कहा, मैं तुम्हारे पास सबसे अच्छे इंसान के पास से आ रहा हूँ। सुलह के बाद कुफारे मक्का से
اور فتح خیبر کے بعد یہود کی طرف سے اطمینان ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ ملکوں کے بادشاہوں اور سلاطین کے نام خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے روم کے بادشاہ قیصر، مصر کے شاہ مقوقس، شام کے غسانی بادشاہ حارث بن ابی شمر، یمامہ کے حاکم حوزہ اور عمان کے حاکم کے پاس اپنے سفیروں کے ذریعے سے دعوتی خطوط ارسال فرمائے۔ ان خطوط کی عبارت نہایت مختصر اور سادہ ہوتی تھی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد بن عبداللہ کی طرف سے ہے جو اللہ کا بندہ اور رسول ہے، تمہیں دین اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر تم نے انکار کیا تو تمہاری قوم بھی ہدایت سے محروم رہے گی، اس لیے قوم کی گمراہی کی ذمہ داری بھی تم پر ہوگی۔ نجاشی کا نام اسہمہ بن ابجر تھا۔ آپ نے اسے یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نجاشی اسہمہ شاہ حبشہ کی طرف۔ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ لڑکا، اور میں اس کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے، اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں کیونکہ میں اس کا رسول ہوں، لہذا اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ بس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ اگر تم نے یہ دعوت قبول نہ کی تو تم پر اپنی قوم کے نصارہ کا گناہ ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 ہجری کے اخیر یا 7 ہجری کے شروع میں روانہ کیا۔ نجاشی کو جب یہ خط ملا تو اس نے آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر آیا اور سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیعت کے متعلق خط لکھا اور ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی اور انہیں اپنی طرف سے 400 دینار مہر دیا۔ پھر انہیں اور مہاجرین حبشہ کو عمرو بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں روانہ کیا۔ وہ انہیں لے کر اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا اور آپ ابھی وہیں تھے۔ اس نجاشی نے رجب 9 ہجری میں وفات پائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روز ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دی اور ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ مقوقس شاہ اسکندریہ اور مصر کے نام آپ نے جو خط لکھا اس کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقوقس سربراہ قبط کی جانب، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے۔ اسلام لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے منہ موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے بعض کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پس اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ خط آپ نے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے مقوقس سے گفتگو کی، اسے خط دیا۔ مقوقس نے ان کی عزت افزائی کی اور خط کو ہاتھی دانت کے ڈبے میں رکھ کر اس پر مہر لگائی اور اسے محفوظ کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب لکھا اور اس میں اقرار کیا کہ ایک نبی باقی رہ گئے ہیں اور میں سمجھتا تھا وہ ملک شام سے نکلیں گے۔ بس اس نے یہ جواب دیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تحفے میں سیدہ ماریہ اور سیدہ سیرین رضی اللہ عنہما 2 لونڈیاں بھیجی۔ ان دونوں کا قبط میں بہت مقام تھا۔ کچھ کپڑے اور ایک خچر بھی ہدیے کے طور پر بھیجے۔ اس خچر کا نام دلدل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ کو اپنے لیے منتخب فرمایا اور سیرین کو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا۔ خچر کو بھی آپ نے اپنی سواری کے لیے پسند فرمایا۔ آپ نے ایک خط شاہ فارس
خسرو پرویز کے نام لکھا۔ آپ نے اسے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا والی فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اگر اس سے انکار کرو گے تو تم پر مجوس کا گناہ بھی ہوگا۔ یہ خط آپ نے سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اس کو عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسرا کے حوالے کرے گا۔ جب یہ خط کسرا کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے خط کو پھاڑ ڈالا اور کہا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اس نے میرے خط کو پھاڑا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا، چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے مقابلے میں بدترین شکست کھائی۔ پھر خسرو کے بیٹے شیرویہ نے اس کے خلاف بغاوت کی، اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کے بعد وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ چل نکلا، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی لشکر نے اس ملک کو فتح کیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک خط حارث بن ابی شمر غسانی کے نام لکھا، یہ قیصر کی طرف سے دمشق کا امیر تھا۔ اس کے نام آپ نے جو خط لکھا وہ یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حارث بن ابی شمر کی طرف، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ پر ایمان لائے اور تصدیق کرے۔ میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لیا، تیرے لیے تیرا ملک باقی رہے گا۔ آپ نے یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا۔ حارث کو خط ملا، پڑھ کر بولا، کون ہے جو مجھ سے میرا ملک چھینے گا؟ اس کے بعد اس نے مسلمانوں سے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ سے کہا، جو کچھ دیکھ رہے ہو اپنے صاحب کو اس کی خبر کر دینا۔ پھر اس نے قیصر سے جنگ کی اجازت چاہی، مگر قیصر نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تب اس نے شجاع بن وہب کو تحائف دے کر رخصت کیا اور رخصت کرتے وقت اچھا سلوک کیا۔ آپ نے ایک خط بصرہ کے امیر کے نام لکھا، اسے اسلام کی دعوت دی اور سیدنا حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا۔ سیدنا حارث جنوبی اردن کے علاقے بلقا کے ایک مقام موتا میں پہنچے تو شرابیل بن عمر غسانی نے ان کا سامنا کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ قاصدوں کے سلسلے میں یہ سب سے سخت ظالمانہ قدم تھا، ان کے سوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قاصد قتل نہیں کیا گیا۔ آپ نے اس پر سخت غم و غصے کا اظہار فرمایا اور یہی واقعہ بعد میں غزوہ موتا کا سبب بنا، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ جب ذیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اہل حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع قویقیان پہاڑ پر جا بیٹھے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار میں توڑ ڈالا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ وہ پہلے 3 پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے۔ اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی۔ اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی، لیکن تھے وہ بہت طیش میں۔ روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ قیان پر چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرکین نے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے، یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر آپ نے طواف کیا اور صحابہ کرام نے بھی طواف کیا۔ اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے: خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله۔ اے ابنائے کفار، ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں، اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ اس طرح مکے میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بنت حارث ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ وہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی۔ 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں۔ آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے۔ اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں، اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں معاب کے مقام پر 1 لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے، اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1 لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے۔ اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی۔ ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی۔ اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی۔ مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 1 لاکھ سے زیادہ۔ مورخین نے ان کی تعداد 1.5 لاکھ تک لکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا، ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو۔ انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا، لوگوں، اللہ کی قسم،
जिस चीज से आप कतरा रहे हैं ये तो वही शहादत है जिसकी तलब में आप लोग निकले हैं। हम तो महज इस दीन के बल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ने हमें मुशर्रफ किया है, इसलिए आगे बढ़ो। हमें दो भलाइयों में से एक भलाई जरूर हासिल होगी, हम गालिब आएंगे या शहादत से सरफराज होंगे। आखिरकार सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेश की हुई बात पर अमल किया गया और इस तरह जंग शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदा सैयदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु फौज के सिपा सालार थे। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा निहायत जवामर्दी से लड़ते और दुश्मनों को मारते काटते आखिर शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद सैयदना जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु ने झंडा अपने हाथों में लिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सगे भाई थे। 33 साल की उम्र थी, निहायत जवां मर्दी से लड़े, जिस्म पर 90 से ज्यादा जख्म खाकर शहादत का जाम नोश किया। इनके बाद सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलम हाथ में लिया और जंग शुरू की, आखिर शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फौज की कमान संभाली और 1.5 दिन की शदीद तरीन जंग के बाद अपने से 40 गुना फौज को भागने पर मजबूर कर दिया। इस जंग में 9 तलवारें सैयदना खालिद के हाथ से टूटी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मदीने में उसी दिन तीनों सालारों की शहादत की खबर दी और बतलाया कि अब कमान खालिद बिन वलीद के हाथ में आ गई है। और इसी जंग के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का खिताब अता हुआ। सुलह हुदैबिया को मुनाकिद हुए 2.25 साल गुजर चुके थे और हिजरत का 8वां साल खत्म होने को था कि कुफ्फारे मक्का ने अहद शिकनी की। हुआ ये कि कबीला बनु बकर ने, जो कुफ्फार का मुआविन और हलीफ था, कबीला बनु खुज़ा पर हमला कर दिया। ये कबीला मुसलमानों का हलीफ था। इसके नतीजे में बनु खुज़ा को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचा। उन बेचारों ने अमान भी मांगी, भागकर खाना काबा में पनाह भी ली, मगर उन्हें हर जगह बेदरेग कत्ल किया गया। ये मजलूम जब इलाहक यानी अपने अल्लाह के वास्ते करके रहम की दरखास्त करते थे तो ये जालिम उनके जवाब में कहते थे ला इलाहल यौम, यानी आज अल्लाह कोई चीज नहीं। मजलूमों के बचे खुचे 40 आदमियों ने भागकर अपनी जान बचा ली थी। ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और अपनी मजलूमी और बर्बादी की दास्तान सुनाई। आमिर बिन सालिम खुजाई ने पुरदर्द नज्म में तमाम वाकयात सुनाए। इस नज्म के चंद अशआर का तर्जुमा ये है। कुरैश ने आपसे वादा खिलाफी की, उन्होंने उस मजबूत मुआहदे को जो आपसे किया था तोड़ डाला, हमें खुश्क घास की तरह पामाल कर दिया। वो समझते हैं कि हमारी इमदाद को कोई नहीं आएगा, वो तो जलील हैं और कलील हैं। उन्होंने वतीर में हमें सोते हुए जा लिया, हमें रुकू और सुजूद की हालत में पारा पारा कर दिया। इस तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके कुरैश ने सुलहनामा हुदैबिया को तोड़ दिया। मगर बाद में जब उन्हें अपनी उजलत और आकिबत नाअंदेशी का ख्याल आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू सुफियान को मुआहदे की तजदीद के लिए भेजा, लेकिन ये एक सियासी चाल थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई जवाब न दिया। इन हालात में इसके सिवा कोई चारा न था कि कुफ्फार की साजिशों के इस मरकज को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, ताकि कुफ्फार को मुसलमानों की ताकत का सही अंदाजा हो जाए और वो साजिश करने की जुर्रत न कर सकें, न फसाद और लड़ाई पर आमादा हों। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबाए किराम के साथ हिजरत के 8वें साल रमजानुल मुबारक में मक्के की तरफ रवाना हुए।